السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 240 ایپیسوڈ نمبر 240 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں گزارش کروں گا ان تمام حضرات سے جنہوں نے اب تک SDI آڈیو چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ بچے ہوئے چند ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ان حکایات کے ایپیسوڈز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے اپنے لیے نیکیاں کمانے کا سامان کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 805، بزرگوں کا حسد۔ ایک مرتبہ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے ایک احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ملعون، میں نے تو تجھے اپنے پاس بھٹکنے تک نہ دیا، پھر تجھ پر میرا کون سا احسان ہے؟ شیطان بولا، آپ نے اپنی دعا سے اپنی سرکش قوم کو ڈبو کر آئے دن کی مصیبت سے مجھے بچا لیا۔ روز کی کشمکش اور اغوا ترکیبوں سے مجھے نجات مل گئی ہے۔ اس کے عوض میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بزرگوں کے حسد سے بچنا چاہیے۔ میں آدم کے حسد ہی کی وجہ سے مارا گیا ہوں اور ابدی جہنمی بن گیا ہوں۔ ان کی بڑائی اور عظمت مجھے نہ بھائی، ان کے آگے میں نہ جھکا اور ہمیشہ کے لیے ملعون بن گیا۔ سبق: اللہ والوں کی عظمت کا انکار اور ان کے سامنے اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھنا بلکہ ان کی مثل بننا بہت بری بات ہے۔ اس بات سے آدمی کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے، اس لیے اس خیال سے بھی بچنا چاہیے۔ حکایت نمبر 806، صدقہ۔ ایک اعرابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضور، میرا بیٹا دریائی سفر کر رہا ہے، آپ اس کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کی طرف سے کچھ صدقہ کر دے، کیونکہ اس وقت دریا میں طوفان آ رہا ہے۔ چنانچہ باپ نے اسی وقت صدقہ دیا اور پھر کشتی والوں نے غیب سے یہ ندا سنی کہ کشتی والوں، خدا کا شکر ادا کرو، تم ڈوبنے سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعرابی کا صدقہ قبول فرما لیا۔ چند روز کے بعد اعرابی کا بیٹا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ ارباب کو اس ندائے غیبی کی خبر سنائی۔ سبق: صدقہ و خیرات دینے سے سینکڑوں بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ 11ویں شریف، تیجا، 10واں، 40واں وغیرہ صدقہ و خیرات ہی کی چیزیں ہیں، انہیں ہرگز بند نہیں کرنا چاہیے تاکہ بلاؤں کے دروازے نہ کھل جائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو دور دراز کی باتوں کا بھی علم ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہو گیا۔ اللہ والے ان اللہ والوں کے علم کو مان لیتے ہیں جیسا کہ اس اعرابی نے مان لیا۔ حکایت نمبر 807، سانپ۔ ایک بزرگ نے ایک سانپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو اس وقت مجھے پناہ دے، خدا اسے دوزخ سے پناہ میں رکھے گا۔ انہوں نے اپنا منہ کھول دیا، سانپ سیدھا پیٹ میں جا اترا۔ اتنے میں ایک شخص سانپ کو ڈھونڈتا ہوا آیا، مگر جب کہیں نشان نہ ملا تو وہ واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سانپ نے اس بزرگ سے کہا، فرمائیے، اب میں آپ کے دل کو ڈسوں یا کلیجے کو؟ بزرگ نے فرمایا، وہ بھلا کیوں؟ تو سانپ نے کہا،
نااہلوں کے ساتھ نیکی کرنے کی یہی سزا ہے۔ بزرگ نے فرمایا، اچھا پہلے مجھے اپنی قبر تو کھود لینے دے۔ اتنے میں ایک فرشتہ اترا، انہیں ایک ایسی چیز کھلائی کہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر قے کے راستے سے نکل گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں تمہاری وہی نیکی ہوں جو ابھی تم نے سانپ کے ساتھ کی تھی۔ سبق: کسی نااہل سے اچھا سلوک بعض اوقات مصیبت کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے اہل اور نااہل کا امتیاز ہر وقت پیش نظر چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی بہرحال نیکی ہے، اس کا اچھا بدلہ مل کر ہی رہتا ہے۔ حکایت نمبر 808، بزرگوں کی شرم۔ ایک روز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا، آؤ تاکہ ہم آپس میں عہد کریں کہ قیامت کے روز جو ہم میں سے نجات پا جائے وہ سب کی شفاعت کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے جبکہ آپ کے دادا جان تمام مخلوق کے شفیع ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یہ بات ٹھیک ہے، مگر مجھے اپنے اعمال کے پیش نظر اپنے دادا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سبق: اللہ والے اللہ کے جس قدر مقرب ہوتے ہیں اسی قدر ان کے دلوں میں خوف و خشیت الہی زیادہ ہوتی ہے، اسی قدر ان کی شرم و حیا بھی بڑھتی ہے۔ وہ سب کچھ ہو کر بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جیسے صادق امام باوجود علو مرتبت اور نیکوں کے سردار ہونے کے اپنے اعمال کو ہیچ سمجھتے ہیں۔ پھر ہم کون ہیں جو کچھ بھی نہ کریں اپنی بڑائی کے مدعی بن جائیں؟ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جیسے پاک باز انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہوئے شرماتے ہیں، پھر کس قدر جرأت ہے کہ ہم ہزار گناہوں کے باوجود بھی نہیں شرماتے۔ حکایت نمبر 809، بزرگوں کا تقوی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ایک رات گھر میں رو رہے تھے۔ غلاموں نے عرض کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے فضل سے متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، پھر اس رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ میری نادانستگی اور بھول سے کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو گیا ہو جو اللہ کو پسند نہیں، یا میں غلطی سے اپنا قدم کسی ایسی جگہ پر نہ رکھ بیٹھا ہوں جس جگہ جانا میرے اللہ کو پسند نہیں۔ اگر مجھ سے کبھی ایسا ہو گیا ہو تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کی درگاہ سے میں راندہ جاؤں، خدا تعالیٰ میری کوئی عبادت قبول نہ فرمائے۔ سبق: اللہ والے بڑے تقوی شیار ہوتے ہیں، سب کچھ ادا کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے تو غیر پسندیدہ کام بھول کر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم جان بوجھ کر بھی سینکڑوں گناہ کر ڈالتے ہیں، پھر اگر کوئی شخص ان اللہ والوں سے ہمسری کا دعویٰ کرنے لگے تو اس کی گمراہی میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ حکایت نمبر 810، قبر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ایک بار جنازے کی نماز پڑھانے لگے۔ جب لوگ دفن سے فارغ ہو گئے، قبر درست کر چکے، تو آپ اس قبر پر بیٹھ کر بہت روئے۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اول و آخر قبر ہے، دنیا کی آخر قبر ہے، آخرت کی اول قبر ہے۔ پھر تم ایسے اعمال سے کیوں نہیں ڈرتے جس کے اول قبر ہے؟ جب اول و آخر تمہارا یہ ہے تو اے غافلوں، اول و آخر کو درست کرو۔ آپ کے اس واز سے سارے بہت متاثر ہوئے اور سب کے سب رونے لگے۔ سبق: انسان کو چاہیے کہ منزل قبر کو ہر وقت یاد رکھے اور ایسے کام کرے
جس کی بدولت اسے قبر میں آرام ملے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے قبرستان میں جاتے ہیں تو عبرت حاصل کرتے ہیں، وہاں پہنچ کر دنیا کی باتیں نہیں شروع کر دیتے، جیسا کہ آج کل ہمارا اور آپ کا حال ہے کہ جنازہ پڑھنے گئے تو قبرستان میں پہنچ کر بھی منڈیوں کے بھاؤ پوچھے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔